اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ بعض لوگ وہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں آپ کو ان کی بات بھلی لگتی ہے، وہ اپنے دل کے حال پر اللہ کو گواہ بھی بناتے ہیں حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہے۔ تشریح یعنی دنیا میں ان کی چکنی چپڑی بات اچھی لگتی ہے، ہر بات پر خدا کی قسم کھا کر اور خدا کو گواہ بنا کر وہ اپنی بات کو اور بھی تقویت پہنچاتے اور متاثر کرتے ہیں، اور آپ فطری طور پر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آیت سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے اندرونی احوال سے واقف نہ تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، ورنہ یہ غلط فہمی نہیں ہوتی۔ الد الخصام کے معنی سخت جھگڑالو کے بھی ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ حکومت پا لیتے ہیں تو زمین میں اس بات کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ فساد برپا کرے اور کھیتوں اور جانوروں کو ہلاک و برباد کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے۔ تشریح تولا کے معنی پیٹ پھیرنے کے بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سے پیٹ پھیرتے یعنی واپس ہو جاتے ہیں تو مفسدانہ کاروائی میں لگ جاتے ہیں، اور اگر عربی گرامر کی روح سے یہ لفظ ولایت سے ہو تو حکومت پانے اور حکمراں بن جانے کا معنی ہوگا۔ شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمہم اللہ وغیرہ نے یہی معنی مراد لیا ہے۔ سلف سے بھی دونوں تفسیریں منقول ہے۔ اخنس بن شریک نے بنو ثقیف پر شب خو مار کر بڑی لوٹ مار مچائی تھی، کھیتیاں جلا دی تھی، جانور ہلاک کر دیے تھے اور انسان کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو غرور ان کو گناہ پر کمر بستہ رکھتا ہے، ان کے لیے دوزخ ہی کافی ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تشریح قبیلہ بنو ثقیف کا ایک با اثر آدمی اخنس بن شریک تھا، بد باطن تھا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور گفتگو اتنی میٹھی کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مخلص سمجھتے تھے۔ دراصل اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن مقصود محض ایک شخص کے حال کا بیان کرنا نہیں، بلکہ ایسے تمام بد باطن اور غیر مخلص لوگ اس کے مصداق ہے جو ابتدائے اسلام میں بھی تھے، اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ ایسے لوگ موجود رہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور بعض وہ لوگ بھی ہے جو اپنے جان تک اللہ کی خوشنودی کی نظر کر دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تشریح اصل معنی ہے خوشنودی کے بدلے بیچ لیتے ہیں، لیکن مقصود اللہ کی خوشنودی کے بدلے جان تک سپرد کر دینا ہے، کیونکہ جب آدمی کوئی چیز بیچ دے تو خود اس کا مالک نہیں رہتا اور جلد سے جلد وہ چیز مالک کو سونپ دیتا ہے۔ اس میں منافقین کے مقابلے میں مخلص مسلمانوں کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ پھر اگر کھلی ہوئی دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ بہت زبردست اور حکمت والے ہیں۔ تشریح بعض یہود مسلمان ہوئے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ شریعت اسلامی کے ساتھ تورات کے احکام کو بھی ساتھ لے کر چلے، جیسے ہفتے کے دن کی تعظیم کرے اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے اجتناب کرے۔ یہاں اس کو منع فرمایا گیا ہے
کہ جب اسلام لاؤ تو مکمل طور پر اسلام کے احکام کو قبول کرو۔ اسلام محض ایک طریقہ عبادت نہیں بلکہ پورا نظام حیات ہے۔ اعتقادات، عبادات، معاشرت اور شخصی زندگی، معاشی و اقتصادی نظام، سیاست اور طریقہ حکومت، بین ملکی تعلقات اور اخلاقی تعلیمات، انسانی زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ ان سب میں شریعت اسلامی کو بے کم و کاست ماننا، نہ حرام کو حلال کرنا اور نہ حلال کو حرام، یہ اسلام میں پورا داخل ہونا ہے۔ اور اسلام کو جزوی طور پر ماننا اور بعض شعبہائے زندگی میں دوسرے مذہب یا نظام حیات کی افادیت کا قائل ہونا اور اسے تسلیم کرنا شیطان کی پیروی ہے، کیونکہ شیطان نے بھی اللہ کے تمام احکام کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ اس نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے ہی پر اعتراض کیا تھا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ اس بات کے منتظر ہے کہ ان کے پاس اللہ اور فرشتے ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور قصہ ہی طے ہو جائے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور رجوع کیے جائیں گے؟ تشریح: یعنی کیا اس بات کا انتظار ہے کہ خدا اور فرشتے آئے اور ابھی سے حساب و کتاب کر کے سارے قصے قضا یا چکا دے؟ اس آیت میں خاص طور پر یہودیوں سے خطاب ہے۔ یہود اللہ کے لیے جسم کے قائل ہے اور بائبل کے عہد عتیق میں جا بجا خدا کو بادل پر سوار دکھایا گیا ہے۔ قرآن نے یہاں ان کے اس عقیدے کی تردید پر توجہ کیے بغیر ان کے خیالات کے مطابق دریافت کیا ہے کہ کیا تم خود اللہ کی آمد اور اس کے عذاب کے منتظر ہو؟ صدق اللہ العظیم۔